على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم رات کو ہم نے 21ویں تراویح میں 25واں پارہ سنا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ 25ویں پارے کی ابتدا میں بتایا قیامت شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں، حمل اور وضع حمل کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انسان کی فطری خود غرضی کو آیت نمبر 49 میں بیان کیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں پھر فرمایا جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو اور بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس کی مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی و ذاتی منفعت پر مبنی تعلق تو قائم رکھتا ہے، مگر اللہ کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کو رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کی بجائے اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ سب نعمتیں حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے۔ سورۃ الشورى ہم نے سنی، اس سورت کی آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کو اپنے کام باہمی مشورے سے کرنے کا حکم ہے، اس لیے اس کا نام مشورہ رکھا گیا۔ اس صورت میں حقیقت وحی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، مختلف دلائل سے توحید کے اثبات، رسالت اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس صورت کے شروع میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا اور قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان قریب آسمان اس کی ہیبت سے اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمانوں کی شکست و ریت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ سنو بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا اگر سب لوگوں کی جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ سب لوگوں کو ایک دین کے اوپر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا و سزا کا مدار اختیاری اطاعت پر ہے، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ آیت نمبر 10 سے اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اور اس نے انسانوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے، اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے مثل ہے۔ رزق کو بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے، اور زمین و آسمان کے خزانوں کی دنیا اسی کے ملک میں۔ آیت نمبر 13 سے بتایا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں دین ایک ہی اساس کے طور پر شامل ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع یعنی مقرر کیا گیا، اور دین میں تفرقہ کی گنجائش نہیں ہے، لہذا آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں، منکرین دین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آیت 19 میں بتایا جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا آپ فرما دیجیے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کی محبت
نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے۔ بعض مفسرین نے قرابت سے حضور کی اہل بیت مراد لی ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا اللہ اپنے کرم عظیم سے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں بتایا اگر اللہ تعالیٰ سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین کی سرکشی کرتے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد وہی بارش نازل فرماتا ہے اور رحمت پھیلاتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں سمندر میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ آیت نمبر 36 میں بتایا سودوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا۔ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ کی مدد اور غصے کے وقت معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ مزید بتایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصور کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا جو ظلم کا بدلہ لے لے اس سے کوئی مواخذہ نہیں، مواخذہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں اور روئے زمین پر ناحق سرکشی کرنے والوں کا ہوگا۔ فرمایا صبر اور معاف کرنا یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ آیت نمبر 49 سے بتایا کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ بہت علم والا قدرت والا۔ مزید فرمایا کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ اس کی طرف وحی فرمائے یا پردے کی اور سے کلام فرمائے یا وہ کسی فرشتے کو بھیج کر کلام کرے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بالمشافہ اور بالمشاہدہ بندے سے ہم کلام، جیسے قراءت شریف کی رات اس نے اپنے پیارے حبیب سے اللہ نے بالمشافہ کلام فرمایا، یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات نظر نہ آئے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کریم ہم کلام ہوا کرتا ہے۔ مزید فرمایا اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی نازل کی ہے۔ اس سے پہلے آپ خود نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ اے حبیب بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ سورۃ زخرف ہم نے سنی، اس سورت میں شرک کا رد کیا گیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے کی مذمت اور مختلف نشانیوں سے توحید پر استدلال کیا گیا۔ سورت کے شروع میں بتایا ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے، اس وجہ سے ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد الموت کو ثابت کیا گیا، یعنی جیسے رب کریم مردہ بنجر زمین کو بارش کے ذریعے زندہ فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے قیامت کے دن بھی زندہ کر کے اٹھائے گا۔ آیت نمبر 12 سے 14 میں 12 سے 14 تک تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہماری قدرت میں دیا، ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ یہ سواری کے اوپر سوار ہونے کی دعا ہے۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں فرشتے،
اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ چنانچہ آیت 16 میں کفار کے اس انداز کے بارے میں فرمایا کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مختص کیے؟ حالانکہ ان میں سے جب کسی کو اس بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے جس کے ساتھ اس نے اللہ کو متصف کیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ غصے میں گڑتا ہے۔ تو بیٹیوں کو وہ کفار اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے وہ کہتے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ آیت نمبر 26 میں ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر کاربند رہنے اور اس عقیدے کو اپنی اولاد میں باقی رکھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 31 سے کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا کہ یہ قرآن دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی یعنی ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، یہ کفار کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کس کو دیا جائے۔ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، مسندیں چاندی کی بنا دیتے، یا چاندی کیا سونے کی بھی بنا دیتے۔ یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے ہیں۔ مزید فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کے انکار، تکبر، سرکشی اور غرقابی اور نشان عبرت کا بیان ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیت اے مشرکین تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہیں، جب حضور نے قریش کے سامنے پڑھی تو قریش نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ان کی بھی عبادت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے قدرت کی نشانی بنایا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے جن کے لیے ہماری طرف سے جزا پہلے سے مقرر ہو گئی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ آیت نمبر 67 سے بتایا دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کے دوستی کا دم بھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے، لیکن اہل تقوی کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ انہیں بشارت دی جائے گی اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے معقولات، مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں اس کے دور ہوں گے۔ سونے کے برتنوں میں اللہ کے نیک بندے جنت میں نعمتیں کھائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ عذاب سے تنگ آ کر کفار دوزخ کے نگران فرشتے کو پکار کر کہیں گے اے مالک چاہے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے، وہ کہے گا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، آگ میں۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا اے حبیب فرما دیجیے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ سورۃ دخان ہم نے سنی، اس صورت میں لیلہ مبارکہ کا ذکر آیا کہ ہم نے قرآن کو ببرکت رات میں نازل کیا۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیلۃ القدر لی ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن پاک کو نازل کیا۔
آیت نمبر 7 میں اللہ کی ربوبیت، الوہیت سمیت دیگر صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 میں بنی اسرائیل کی نجات، فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا وہ کتنے ہی بغا، چشمے لہلہاتے کھیتوں، عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے فرعون کے لوگ، فرعونی اپنے پیچھے چھوڑ کے اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنایا، سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین، نہ انہیں مہلت دی گئی۔ اس میں ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا ہم نے زمین و آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی تخلیق ہم نے بطور کھیل تماشا نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا فیصلے کا دن سب کے لیے مقرر ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم، تھور کا درخت ہوگا، استغفر اللہ، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ صورت عذاب ہوگی، استغفر اللہ۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن میں ہوں گے، جنتوں چشموں میں، اور باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ سورۃ الجاثیہ ہم نے سنی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق اور قرآن پاک و اللہ کا کلام تسلیم کرنے کا بیان ہے، وقوع قیامت، حیات بعد الموت کا اثبات، اور منکرین حساب و کتاب، حشر و نشر کا رد ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ کریم کی قدرت و جلالت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان مضامین کو قرآن پاک میں بار بار بیان کیا گیا۔ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ جو دنیا میں زیادہ خوشحال اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال اور طاقتور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں اس کا رد فرمایا کہ اعلانیہ گناہ گاروں اور مومنین صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اس کے کان اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پس اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان، اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات خواہشات ہوں اور وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے تو خواب و کلمہ پڑھے اس نے عملاً اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دہریہ قسم کے لوگ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا لہٰذا ان کا یہ ہے کہ دنیا میں عیش کر لو اور جب مریں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، فرمایا جس نے پہلی بار جس ذات نے پیدا کیا تمہیں وہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد بھی قیامت کو زندہ کرے گا۔ اللہ کی عدالت میں حساب کتاب ہوگا جس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ آگے بتایا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے اس دن انہیں رحمت خداوندی نظر انداز کر دے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔